ہمارے ساتھ ماہر بین الاقوامی امور ڈاکٹر عادل نجم موجود ہیں۔ عادل صاحب بہت بہت شکریہ ساتھ دینے کا۔ سر، اتنی سموتھ اور سوئفٹ ڈی کیپیسیٹیشن آف وینیزویلا، اور پھر ہم نے دیکھا کہ انٹرنیشنل لیول کے اوپر ایک قسم کی یو ہیو دا ریٹرک اینڈ یو ہیو بیان جو مذمت کر رہے ہیں، لیکن ایک قسم کی خاموش ایکسیپٹنس بھی ہے یا بے بسی کہہ لیجیے، قبولیت ہی دکھ رہی ہے سر، کیونکہ ورلڈ وار 2 کے بعد تو ہم نے دیکھا کہ 100 سے زائد ایسے رجیم چینجز ہیں کہ جو صرف امریکہ نے اوورٹ یا کوورٹ طریقے سے کیے ہیں۔ آج کیا آپ کو واضح بڑی اوپن سگنلنگ دکھ رہی ہے آف اے نیو ورلڈ آرڈر؟ دیکھیں، ایک میں گزارش یہ کروں گا کہ خاموش ہے لیکن قبولیت نہیں ہے۔ یہ وہ خاموشی کلیئرلی یہ وہ خاموشی نہیں ہے جو قبولیت کی ہوتی ہے۔ یہ وہ خاموشی ہے جو سکتے کی ہوتی ہے، جو شوق کی ہوتی ہے۔ یہ میرے خیال میں وہ خاموشی ہے، چاہے وہ یورپ سے ہو، چاہے وہ چین سے ہو، چاہے وہ دوسرے ممالک سے ہو، جو اس سوچ کی ہوتی ہے کہ اچھا اب مجھے اپنا فیصلہ خود ہی کرنا ہے اور مجھے اپنی تیاری خود ہی کرنی ہے، اور خالی نعرے بازی نہیں کرنی، میں نے سوچنا ہے کہ میرے ساتھ کیا ہو سکتا ہے۔ آئی ڈو ناٹ تھنک کہ اس میں قبولیت ہے۔ اور جہاں تک بات ہے، اور اسی کا تعلق ہے ورلڈ آرڈر سے، میرا تو بڑے عرصے سے موقف یہ رہا ہے، آپ سے بھی اس پہ پہلے بات ہوئی ہے، کہ ہم ایک نئے جو پچھلا ورلڈ آرڈر ہے وہ ٹوٹ چکا ہے۔ جو اس 2-3 دن پہلے وینزویلا میں ہوا، وہ اس کی توڑ نہیں تھی، وہ جو ٹوٹ پہلے سے ہو چکی تھی اس کی ایک اور مینیفیسٹیشن تھی۔ دیکھیں، یہ وہی توڑ ہے جو ہم غزہ میں 2.5 سال سے دیکھ رہے ہیں۔ جو آپ سکتے کی بات کر رہی ہیں، وہ یہ ہے کہ ان اے وے اب ہر ایک کے سامنے یہ ظاہر ہو گیا ہے کہ جو دنیا تھی وہ ہے نہیں۔ یہ بھی شاید ظاہر ہے کہ جو دنیا بننے والی ہے وہ ابھی بنی نہیں۔ ٹرمپ صاحب کے ذہن میں یہ ہے کہ وہ جلد از جلد اس دنیا کو اپنی امیج میں شیپ کرنا چاہتے ہیں، لیکن باقی دنیا کی خاموشی ڈز ناٹ مین قبولیت۔ میں اس میں غزہ کا اس لیے تعلق لا رہا ہوں کہ دیکھیں نا، جو انہونی تھی وہ ہو چکی ہے۔ جو ہم نے سوچا تھا ہم بحیثیت انسانیت کہ یار کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آئندہ کبھی نہیں ہوں گی، کچھ ظلم ایسا ہے جو اگر ہم نے تاریخ میں دیکھا بھی ہے تو وہ رپیٹ نہیں ہو سکتا۔ ہم نے پچھلے 2.5 سال میں اس ظلم کو روز رپیٹ ہوتے ہوئے دیکھا، آج کی تاریخ میں بھی رپیٹ ہو رہا ہے، گزشتہ کل کی بھی رپیٹ ہوا، اور آئندہ کل میں بھی رپیٹ ہوگا۔ پھر ہم نے وینزویلا میں یہ دیکھا کہ جو جارحیت پہلے بھی ہوتی تھی، انٹرفیرنس پہلے بھی ہوتی تھی، کوئی پہلی بار تو نہیں ہے، لیکن کم از کم ایک غلاف ہوتا تھا، کم از کم ایک پردہ تھا۔ موریلٹی کا لبادہ ہوتا تھا، کم از کم کوئی بہانہ ہوتا تھا کہ جی ڈیموکریسی ہے، یہ ہے، وہ ہے۔ اس کو بالکل ہٹا کے ایک کھلے انداز میں کہا، کیونکہ میں کر سکتا ہوں اور کیونکہ میں چاہتا ہوں اس لیے میں کر رہا ہوں۔ سو جب یہ چیزیں دنیا دیکھ رہی ہے تو ہر وہ جو خاموشی ہے میرے خیال میں، اس کو یہ سوچنا کہ وہ قبولیت ہے، اینڈ the world is saying کہ اچھا یار ٹھیک ہے۔ I do not think that is so۔ اب ظاہر ہے ملکوں کے پاس کرنے کے لیے آپشن زیادہ نہیں ہے، they will create the options۔ لیکن اب کلیئر ہو چکا ہے میرے خیال میں کہ جو بساط ہے وہ الٹ چکی ہے، اینڈ وی ڈو ناٹ نو ویئر the world will سو ڈاکٹر صاحب، arrive۔ نیو ورلڈ آرڈر میں ایک قسم کی کنڈیشنل ساورنٹی یا سیگمنٹڈ ساورنٹی اور کور ویلتھ پہ فرسٹ کلیمز ہوں گے تگڑے ممالک کے، جس طرح مائٹ از رائٹ جو ہم ابھی دیکھ رہے ہیں۔ اب 19ویں صدی کی کالونائزیشن 21ویں صدی کی ٹیکنالوجی اور ایمونیشن اور مائٹ کے ساتھ ہمیں دکھائی دے رہی ہے، بیسکلی وہی سب کچھ ہو رہا ہے۔ یہ پہلا واقعہ تو ہو سکتا ہے، لیکن یقیناً یہ آخری نہیں ہوگا۔ فار انسٹنس many believe that Greenland is as good as gone now۔ ایکسلنٹ کوشچن جی، ریئلی ایکسلنٹ کوشچن۔ آئی تھنک یو آر ایگزیکٹلی رائٹ، آپ بالکل درست ہیں کہ یہ پہلا انسیڈنٹ ہو سکتا ہے لیکن آخری بالکل نہیں ہے، اور شاید پہلا بھی نہیں ہے، جیسے ہم نے کہا غزہ وغیرہ وغیرہ، ایران and so on so forth۔ سو یہ کلیئرلی آخری نہیں ہے۔ یہ سوچنا کہ اچھا اس کے بعد جو ہے اب ایک نیا نارمل آ گیا اور اب یہ سب سمجھ لیں گے، آئی تھنک یہ وہ بھی نہیں ہے۔ سو نہ یہ نیو نارمل ہے، نہ یہ آخری ہے۔ آئی تھنک یہ وہ جو ہے نا، جو ٹرموائل ہے، جو ایکسٹریم آپ کا ایک اپ ہیول ہے، یہ اس کی نشانی ہے، اینڈ وی ول ریمین ان اپ ہیول۔ میرے خیال میں اس قسم کے پروگرام آپ کو کرتے رہنے پڑیں گے، اور آج وہ وینزویلا ہے، کل کچھ اور ہوگا، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ صرف وہ امریکہ کی طرف سے ہوگا۔ دیکھیں نا، ایک طرح سے تو جو روس نے کیا تھا کرائمیا میں پہلے اور یوکرین میں، وہ بھی اسی قسم کی کاروائی تھی نا۔ سو واٹ ہیز ہیپنڈ از کہ جو ایک نارمل بنا تھا، یہ جو ساورنٹی ہے، یہ یا جو ویسٹفیلیا ہے کہ ایک دوسروں کی آپ جو ہے ورلڈ آرڈر کو رول بیس بنائیں گے، وہ اس لیے نہیں تھا کہ لوگ بڑے اچھے تھے، ایسا نہیں تھا۔ وجہ یہ تھی کہ اس سے پہلے ملک دیکھ چکے تھے، ویسٹفیلیا سے پہلے کوئی 150 سال پہلے، اس سے زیادہ، کہ جنگل کا قانون جو ہے وہ کسی کے حق میں بھی نہیں ہوتا۔ سو کنٹریز کیم ٹوگیدر اینڈ سیڈ کہ اچھا یار ایک کوئی اسٹینڈرڈ بیس بنا لیتے ہیں، منیمم
منیمم سٹینڈرڈز بنا لیتے ہیں تاکہ ہر ایک ہر وقت نہ لڑتا رہے. اور وہ آرڈر اب ٹوٹ گیا. آئی تھنک کہ ایونچولی سم بیٹر نارمل ول ہیو ٹو کم, لیکن وہ ایک دو موو میں نہیں آئے گا. میرے خیال میں ایک دو دن, ایک دو مہینے, ایک دو سال میں بھی شاید نہ آئے. سر دنیا کے سب سے بڑے آئل ریزرو وینیزویلا کے ہیں نیچرلی, مور دین سعودی عربیہ اینڈ ادر کنٹریز. اب یہ یو ایس اے کے کنٹرول میں ہے اسینشلی نا, تو اب تو تیل وینیزویلا کا 2017 کی سینکشنز کے بعد تقریباً آپ کا 1 ملین بیرل اے ڈے موسٹلی چین کو ہی جا رہا تھا. تو یقینی طور پہ ایک کور ایشو اس میں پاور سٹرگل ہے, یو ایس چائنا کا ایک سٹرگل ہے, رائیولری ہے جو بہت نمایاں ہے اس میں. مگر آپ اس کا ریڈ تھرو کیسے دیکھ رہے ہیں آن دا ڈائنامکس آف رشیا یوکرین, آن پاسبلی ایران, ایون چائنا ٹیوان؟ اور بلکہ میں تو یہ بھی کہوں گی سر کہ ہم بڑے سکون میں بیٹھے ہیں کہ ٹرمپ نے 2-3 تھپکیاں دے دی ہیں, ہمیں بھی تو الرٹ رہنا چاہیے. ہاں بالکل. اور آپ نے جو نام لیے اس میں ای یو کو بھی ایڈ کر لیں. اس وقت اگر بہت زیادہ تشویش کہیں ہے تو وہ یورپ میں. یورپ سے جو آپ کو گفتگو نظر آ رہی ہے بڑی نپی تولی آ رہی ہے, بڑی سورٹ آف ملائم کبھی لگتی ہے, کبھی لگتا ہے کہ وہ کچھ نہیں کہہ رہے, لیکن اگر آپ کیئرفلی ریڈ کریں تو اس وقت بہت زیادہ اینگسٹ ہے یورپ میں, خصوصاً گرین لینڈ کے حوالے سے. لیکن گرین لینڈ سے بڑھ کے نیٹو کے فیوچر کے حوالے سے یورپ نے تو اپنی تمام انڈے جو ہیں وہ اس الائنس میں ڈالے ہوئے تھے نا. سو اگر وہ ان اصولوں پہ نہیں کھیلے گی جو یورپ سوچ رہا ہے تو وہ کیا کرے گا؟ سیم ود رشیا. کیا یہ رشیا کے لیے سگنل ہے کہ یار تم نے جو لینا ہے یوکرین میں لے لو کیونکہ دس از دا گیم؟ کیا یہ چائنا کے لیے سگنل ہے؟ کیا یہ دوسری ریجنل پاورز کے لیے سگنل ہے؟ ایران کا تو بہت زیادہ ذکر آ رہا ہے, خصوصاً اسرائیل جو پش کر رہا ہے امریکہ کو اینڈ ڈونلڈ ٹرمپ کو, اور ہم نے دیکھا کہ اسرائیل کا بہت لیوریج ہے ابھی بھی ڈونلڈ ٹرمپ پہ. تو اس حوالے سے کیا دیٹ از نیکسٹ. اور نیکسٹ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایسی ہی کاروائی ہوگی. کاروائی اگر ہم نے وینیزویلا میں بھی دیکھی تو وہ یہ دیکھی کہ جو ملک کے اندر کی توڑ تھی. تو میں جو آپ نے پاکستان کے حوالے سے بات کی میں اس پہ بھی آتا ہوں. وہ یہی ہے, وہ لیسن یہی ہے میرے خیال میں. لیسن لینے والا یہ ہے کہ 2-3 دن پہلے 2 چیزیں ہوئیں. ایک, امریکہ جو گریٹ سپر پاور ہے اس وقت کی, اس نے اپنی ملٹری مائٹ دکھائی اور ایک نیکڈ اگریشن میں دکھائی اور بڑی سوئفٹلی دکھائی اور بڑے اسپیکٹیکولرلی دکھائی. دوسرا یہ ہوا کہ جو وینیزویلا کی اندر کی سیاسی ٹوٹ ہے, جو ان کا سوشل ٹوٹ ہے, وہ ہمیں نظر آیا کہ وہ کرمبل ہوا. تو وہ جو ہم نے سوئفٹنس دیکھی ہے وہ صرف امریکن فوج کی نہیں تھی, وہ اس سوسائٹی کی, ان کی پولیٹیکل فورسز کی جو ڈویژنز تھی, ان کے اندر جو ڈویژنز تھیں, ہمیں وہ نظر آئی, وہ بھی نظر آئی, جس کی وجہ سے یہ سوئفٹ ہوا. اس وقت ہر ملک اگر سوچ رہا ہے یا سوچنا چاہیے وہ یہ ہے کہ جو سیکیورٹی ہے اس کا ایک جو عنصر ہے وہ یہ ہے کہ آپ ایکسٹرنلی کتنے اسٹرانگ ہیں, لیکن اس کو ایکسپریس کرنے کے لیے آپ کو انٹرنلی ایک اسٹیبل, یونائٹڈ اینڈ اسٹرانگ سوسائٹی ہونا ضروری ہے. تو یہاں کہانیاں 2 ہیں, امریکہ کی طاقت اور وینیزویلا کی انٹرنل ڈویژنز. اینڈ دیٹ آئی تھنک از دا لیسن دیٹ ایوری ون شوڈ بی لرننگ. جو آپ کا سوال ہے پاکستان کے امریکہ کے حوالے سے, آئی تھنک, آئی ہوپ, مجھے بلکہ یقین ہے کہ اسٹریٹجک جو لوگ ہیں دے انڈرسٹینڈ کہ اول تو امریکہ کی کوئی دوستی ہوتی نہیں ہے, اور اس وقت جو پاکستان کے تعلقات ہیں اس پہ ہمیشہ یہ ایک کوشچن مارک رہا ہے کہ کیا یہ تعلقات ٹرمپ صاحب کے ساتھ ہیں یا امریکہ کے ساتھ ہیں. ان ایدر کیس وی شوڈ انڈرسٹینڈ کہ امریکہ کا انٹرسٹ, ٹرمپ کا انٹرسٹ, ان کا اپنا انٹرسٹ ہے. دیٹ ڈزنٹ مین کہ ہم ان سے تعلقات بنائیں, بٹ ایوری کنٹری خصوصاً اس دنیا میں ہیز ٹو پلے فار دیم سیلوز فرسٹ. یہ تو بالکل کلیئر ہو گیا ہر ملک کے لیے, انکلوڈنگ پاکستان. بہت بہت شکریہ, آپ نے گفتگو سنی. آج کے لیے اجازت دیجیے. گڈ نائٹ. اللہ.